إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم لي وأنا أجزي به، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے کو ہے اور شعبان کے چند دن باقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. جو اس سے پہلا مہینہ گزرا ہے رجب کا، رجب کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو اس وقت میں دعا کیا کرتے تھے. رجب کا چاند نظر آنے کے بعد: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں دعا کر لینی چاہیے، جیسے کہ دوسری دعائیں کرتے ہیں: اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو ایک کام تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے پر رمضان کی دعا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان آنے پر رمضان کے روزے شروع کر دیے جائیں اور کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو. روزہ اللہ رب العزت والجلال کی وہ عبادت ہے جس میں نہ کوئی ریا ہے، نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی بناوٹ ہے. آدمی دوسری عبادتیں کرتا ہے تو ان میں دکھاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے. نماز پڑھنے جا رہا ہے ٹوپی لگا کے تو دل میں یہ آ سکتا ہے، کوئی دیکھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے. زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، مال دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو دل میں آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. روزہ تو بندے اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلا سکتا. بہرحال یہ ایسی عبادت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ
کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. دیگر عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. اور وجہ کیا ہے کہ خاص روزہ میرے لیے. حدیث کے الفاظ یدعو شہوتہ وطعامہ وشرابہ، بندہ میری وجہ سے اپنی نفسانی خواہش، اپنا کھانا پینا سب کچھ میری وجہ سے چھوڑتا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا میں خود بدلہ دوں. ہمیں روزہ اللہ کا حکم سمجھ کر رکھنا چاہیے، اور اللہ کا کوئی بھی حکم ہو وہ اللہ کا حکم سمجھ کر ہی کرنا چاہیے. لیکن روزہ در حقیقت ہمارے بدن کی سروس، جیسے بائک ہوتی ہے وہ چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے سروس مانگتی ہے. کوئی بھی انجن ہوتا ہے وہ چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی سروس ضروری ہوتی ہے. سروس ہو جاتی ہے تو جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آگے کے لیے وہ اور اچھی چلنے لگتی ہے. اسی طریقے سے روزہ در حقیقت ہمارے بدن کی سروس ہے. اب یہ کیسے ہے اس کو ہمیں سمجھنا. ہم سب حقیقت میں جانور ہیں. جاندار عربی میں کہتے ہیں اس کو حیوان. حیوان کا ترجمہ جاندار اردو میں کر دیں گے اور جانور ہندی میں کر دیں گے. جان والا. اور جیسے باقی جانور ہیں، جیسے باقی جاندار ہیں، ہم بھی بالکل ویسے ہی جاندار ہیں، جانور. کیسے؟ جیسے دیگر اللہ کے بنائے ہوئے جانور کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، اسی طرح ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. جیسے دیگر جانور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کا تقاضا ہوتا ہے، پورا کرتے ہیں. لیکن نرے جانور نہیں ہیں، ہم نرے جاندار نہیں ہیں. کیسے؟ ایک بکری ہے، ایک اس کے مالک کا کھیت بھی ہے اور پڑوس میں دوسرے کا کھیت بھی ہے. تو اس کا تو جدھر کو منہ اٹھ گیا ادھر اپنی ضرورت پورا کرے گی. یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ مالک کا کھیت ہے اور یہ مالک کا کھیت نہیں ہے. اسے کھانے سے مطلب ہے. اسی طرح ایک طرف گدلا پانی رکھا ہوا ہے، ایک طرف صاف پانی رکھا ہوا ہے، تو اسے پینے سے مطلب ہے پیاس بجھانا ہے. اسی طریقے سے کوئی نر جانور ہے، اسے اپنی شہوت کا تقاضا ہے تو شہوت پوری کرنی ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میری رشتے میں بہن ہے، میری ماں ہے، میری چاچی ہے، میری تائی ہے یا میری خالہ ہے. اسے کچھ پتہ نہیں، اسے ضرورت پورا کرنی ہے، وہ ضرورت پورا کرے. ہم نرے جانور نہیں ہیں، ہم نرے جاندار نہیں ہیں. ہمیں کھانا کھا کر بھوک بجھانی ہے، پانی پی کر پیاس بجھانی ہے، اور نفسانی شہوت کا تقاضا ہوگا تو نفسانی شہوت بھی پوری کرنی ہے، لیکن حد میں رہ کر. باقی جاندار کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے. ہم سب کے لیے اللہ نے حدود مقرر کی. ہم انہی حدود میں رہ کر اپنی ضرورت پورا کریں گے. اس لیے انسانوں کے اندر ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، ان ساری چیزوں کی تمیز رکھی گئی. ضرورت ہم بھی پورا کریں گے، لیکن ہماری ضرورت کے پورا کرنے کی حد ہے. کھانے کی ضرورت ہم پورا کریں گے، لیکن دیکھیں گے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے. پینے کی ضرورت ہم پورا کریں گے، لیکن دیکھیں گے تو کون سا پینا حلال ہے اور کون سا پینا حرام ہے.
اسی طریقے سے شہوت کی ضرورت پوری کریں گے، لیکن کون سا رشتہ شہوت پورا کرنے کے لیے ہے، کون سا رشتہ شہوت پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے۔ اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ پوری انسانیت کے طبقے میں اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ حقیقت میں تو ہم بھی حیوان ہیں، جاندار ہیں، جانور ہیں، لیکن نرے حیوان، نرے جانور، نرے جاندار نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں اصل میں روزہ کیا چیز ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ چیز سمجھا رہا ہوں۔ تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم ہیں تو حیوان ہی، ہم ہیں تو جاندار ہی، لیکن نرے حیوان، نرے جاندار نہیں ہیں، بلکہ ہم دیگر حیوانوں سے ممتاز ہیں۔ ہمارے لیے کچھ حد بندیاں ہیں، انہی حد بندی کے اندر رہ کر ہمیں اپنی ضرورتیں پورا کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کبھی ان حیوانوں کو، انسان جو ہیں ان کے اندر حیوانیت کا غلبہ کم ہو جائے اور ان کے اندر ایسی مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو جائے جو نورانی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پر، پینے پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ سال میں ایک مرتبہ کھانے اور پینے کا جو 11 مہینے ٹائم کے اعتبار سے ہم فری تھے، کسی وقت بھی کھا سکتے تھے، کسی وقت بھی پی سکتے تھے، 1 مہینے کے لیے ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا۔ گویا یوں کہیے کہ 11 مہینے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بنانا یہ ہمارے ذمہ چھوڑ دیا، اور 1 مہینے کے لیے اللہ نے ٹائم ٹیبل اپنے لیے لے لیا کہ 11 مہینے تم اپنی مرضی سے کھاؤ پیو، کسی وقت بھی کھاؤ کسی وقت بھی پیو، لیکن 1 مہینہ میری مرضی، میرے اعتبار سے، میرے ٹائم ٹیبل کے مطابق کھانا ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جب ٹریننگ ہوتی ہے نا، پولیس کی ہو یا فوج کی ہو، کوئی سی بھی فوج کی ہو، تو ٹریننگ کے زمانے میں جو ٹریننگ پر ہوتے ہیں ان کی ساری چیزوں کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ٹریننگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹرینر ہوتے ہیں۔ گولی چلانا بھی وہ سکھائیں گے، ساری چیزیں وہ سکھائیں گے، لیکن ان ساری چیزوں کی ذمہ داری ان ٹریننگ سینٹروں کی ہوگی جہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ جو ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اب انہیں سرحد پر بھیجا جاتا ہے، اب وہ اپنی حفاظت خود کرتے ہیں۔ سرحد پر اپنی بھی حفاظت کریں گے دشمن سے، اور ملک کی بھی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے ہمارا دشمن شیطان کو بنایا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن کہہ رہا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھتے رہو۔ ایک جگہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے کی جب پہلی رات چاند رات ہی ہوتی ہے، اسی دن سارے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو گویا ہم ٹریننگ میں ہوتے ہیں، اور ٹریننگ کے زمانے میں اللہ رب العزت والجلال کی حفاظت میں ہم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام کیا کہ شیاطین ہی کو قید کر دیا۔ تو ہم رمضان کا جو حقیقت میں مہینہ آتا ہے یہ ہمارے ٹریننگ کا زمانہ ہے اور ہماری سروس کا زمانہ ہے۔
تاکہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں بدن میں پیدا ہو گئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور اگلے 11 مہینے کے لیے ہماری گاڑی صحیح چلے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے روزے کا فلسفہ، یہ ہے روزے کی حکمت، جسے سائیکولوجی کہتے ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ قرآن نے ہلکا سا اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، سنور جاؤ، صحیح ہو جاؤ۔ تو گویا یہ روزے کا جو حکم آیا ہے یہ ہماری جسمانی اور روحانی سروس کے لیے آیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 11 مہینے کھانے پینے میں ہم بالکل فری ہیں، کسی وقت بھی کھائیں کسی وقت بھی پئیں، لیکن 1 مہینہ اللہ نے کھانے پینے پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ کھانے پینے کا ٹائمنگ اپنے ذمے لے لی۔ اس وقت میں کھانا پینا ہے اور اس وقت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر ہم ان 11 مہینوں کو صحیح سے گزارنا چاہتے ہیں اور ہم روحانی اور جسمانی اعتبار سے صحیح رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھیں، تاکہ ہمارے بدن کی اور روح کی سروس صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ جی ہم سے تو روزہ رکھنا بڑا مشکل، تو یہ عقلی اعتبار سے بھی اور قرآن کے اعتبار سے بھی جھوٹ ہے۔ قرآن کے اعتبار سے کیسے جھوٹ ہے؟ اللہ نے جہاں روزے کا حکم دیا ہے اسی آیت میں اللہ آگے کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ روزے کا حکم دے کر تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر رہا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کر رہا۔ ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے کانوں کا سنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے 100 نہیں 150% نہیں، ہر اعتبار سے جتنا بھی بڑا فیصد ہو سکتا ہے سچائی کا وہ ہے۔ تو قرآن نے روزہ فرض کر کے ہمارے لیے آسانی کی ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں کیا۔ یہ تو ہے نقلی، یعنی اللہ کی طرف سے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرے عقلی اعتبار سے بھی ایک جملہ جھوٹ ہے۔ عموماً جو کہتے ہیں کہ بھئی روزہ بڑا مشکل ہے، یہ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں۔ عموماً اس نوجوان سے پوچھو تمہارے دادا ہیں کہ ہاں ہیں، روزہ رکھتے ہیں کہ ہاں رکھتے ہیں، دادی ہیں کہ ہاں ہیں، روزہ رکھتی ہیں کہ ہاں وہ بھی رکھتی ہیں، نانی نانا ہیں کہ ہاں وہ بھی ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں کہ ہاں دونوں بڑی پابندی سے رکھتے ہیں۔ اب اس نوجوان سے یہ کہو کہ طاقت میں تیرے دادی دادا بڑے ہوئے ہیں تجھ سے، تیری نانی نانا بڑے ہوئے ہیں تجھ سے، یا تو بڑا ہوا ہے؟ ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں روزے روشن کی طرح کہ ظاہر ہے نوجوان ہی بوڑھے بوڑھی عورت اور مرد سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ اب جب ایک بوڑھا ایک بوڑھی روزہ رکھ رہی ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ روزہ مشکل نہیں ہے۔ یہ صرف اس کا ڈھکوسلا ہے، اس کا ڈرامہ ہے روزے سے بچنے کے لیے، حقیقت میں روزہ مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے روزے کے فرض ہونے کی حکمت اور روزے کے آسان ہونے کی دونوں دلائل، لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کو یہ سمجھ کر کہ ہمارے بدن کی ہماری روح کی یہ سروس ہے اور ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ جائیں گے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ سمجھ کر روزہ نہیں رکھنا۔ یہ چیزیں تو حاصل ہوں گی ہی، ہمیں روزہ اللہ کا حکم سمجھ کے رکھنا ہے، ہمیں روزہ اللہ کا
ایک حکم ہے اس لیے رکھنا ہے، باقی جو چیزیں کھانے پینے میں ٹائم ٹیبل بنانے میں حاصل ہوں گی وہ تو حاصل ہوں گی۔ جیسے اسے یوں سمجھو، ماں باپ کی زیارت کرنا یہ حج مقبول کا ثواب ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ اب فرض کرو کہ ایک بیٹے نے ماں باپ کے پرانے گھر سے الگ نکل کر اپنا گھر بنا لیا، اب وہ شام کو اس کا معمول ہے روزانہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی کیوں جاتے ہو تم، تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اور شام کو کھانا کھا کر ذرا چہل قدمی ہو جاتی ہے اس لیے میں ماں باپ کے پاس چلا جاتا ہوں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ دن میں تو مجھے کام کاج کی وجہ سے ماں باپ سے ملنے کی فرصت نہیں ہوتی، شام کو کھانا کھا کر میں ماں باپ کی خبر لینے کے لیے جاتا ہوں، ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ پہلا جواب یہ اگر دے گا تو یہ بے وقوف ہے، اور دوسرا اگر جواب دے گا کہ میں ماں باپ سے ملاقات کے لیے روزانہ جاتا ہوں، میرا معمول ہے، تو اسے ثواب ملے گا اور چہل قدمی اس کی فری میں ہو جائے گی۔ اور اگر یہ جواب دیتا ہے کہ دو شام کا کھانا کھا کر چہل قدمی ضروری ہے اس لیے میں چہل قدمی کی نیت سے جاتا ہوں اور ماں باپ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس کی صرف چہل قدمی ہوگی، اللہ کا حکم ماں باپ کی زیارت کرنا، ان کی خبر گیری کرنا پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا کوئی بھی حکم ہو وہ حکم سمجھ کر پورا کرنا ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی معمول بنا لیں اور آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ یہ رمضان کا برکت والا مہینہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، بلکہ ہم عزم اور ارادہ کریں کہ پہلے ہی دن سے ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ۔ جو بہت سے نکھٹو ہوتے ہیں تو پہلے دن سے نہیں رکھتے، اب دیکھا ماں بھی رکھ رہی، باپ بھی رکھ رہا، بھیا بھی رکھ رہا، چھوٹی بہن بھی رکھ رہی، تو اب شرم کر کے 2-3 دن بھوکا رہے گا، یہ دن میں کھانے کو نہ ملے گا تو کہ چلو روزہ ہی رکھ لو۔ ایسا نہ کر کے بلکہ آج ہی سے ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ منگل کے دن کا پہلا روزہ ہوگا، مجھے آج ہی سے نیت کرنی ہے کہ میں بھی اس بار رمضان کے پورے روزے رکھوں گا تاکہ میری روحانی جسمانی ساری چیزوں کی سروس ہو جائے، اور میں اللہ کا یہ اہم حکم جو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے اور میں اللہ کی تربیت میں چلا جاتا ہوں، اور پھر پورے 11 مہینے تک اللہ رب العزت والجلال کی اس تربیت کے نتیجے میں صحیح چلتا رہوں گا، اس لیے میں اس حکم کو پورا کروں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اس آنے والے مہمان کی صحیح طور پر قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔